یہ ہے جبوٹی، افریقہ کے کونے پر صرف 10 لاکھ لوگوں کی آبادی والا ایک چھوٹا سا کنٹری، جس کے بارے میں ایٹ لیسٹ ایشیا میں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مگر یہ چھوٹا سا کنٹری پوری دنیا کا سب سے امپورٹنٹ، ڈینجرس اور ہاٹ جیو پولیٹیکل ایریا ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کے سارے بڑے کنٹریز کی ملٹری بیسز ہیں۔ اگر آپ جبوٹی کا میپ دیکھیں تو یہاں آپ کو امریکہ کی ملٹری بیس نظر آئے گی، جو کہ پورے افریقن کانٹیننٹ پر امریکہ کی اکلوتی ملٹری بیس ہے۔ اسی طرح یہاں پر فرانس کی 2 ملٹری بیسز ہیں، اور فرانس کی بیس کے بالکل پاس جاپان کی ملٹری بیس ہے، جو کسی بھی دوسرے کنٹری میں جاپان کی واحد فورن ملٹری بیس ہے۔ جاپان کے ساتھ ہی اس طرف اٹلی کی ملٹری بیس ہے۔ اسی طرح یہ سمندر کے ساتھ فرانس کی ایک نیول بیس بھی ہے، جس کے بالکل ساتھ ہی جرمن اور اسپینش فوجیوں کے کیمپس ہیں۔ اور پھر اپوزٹ سائڈ پر ادھر چائنا کی ایک بہت بڑی نیول بیس ہے۔ اسی طرح انڈین، رشین اور سعودی عربیہ کی گورنمنٹس بھی جبوٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ ملٹری بیسز سیٹ اپ کرنے کے لیے ڈیلز کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جبوٹی شاید دنیا کا وہ اکلوتا کنٹری ہے جس میں اتنے سارے کنٹریز کی ملٹری بیسز ہیں، اور یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جبوٹی میں ایسی کیا بات ہے کہ دنیا کی ساری بڑی سپر پاورز نے ادھر اپنی ملٹری بیسز سیٹ اپ کی ہوئی ہیں۔ آئیں جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں اصل میں جبوٹی کی اتنی امپورٹنس اس کی جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے ہے۔ جبوٹی یمن کے بالکل اپوزٹ باب المندیب اسٹریٹ کے ویسٹ میں ہے۔ باب المندیب اسٹریٹ 28 کلومیٹر کی یہ پتلی سی جگہ ہے، جہاں سے سارے سمندری جہاز انڈین اوشن کو کراس کرتے ہوئے ریڈ سی میں انٹر ہوتے ہیں، اور پھر سوئز کینال کو کراس کر کے میڈیٹرینین سی میں نکل جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ سارے یورپین کنٹریز تک پہنچتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایشیا اور مڈل ایسٹ کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کا یہ سب سے شارٹیسٹ روٹ ہے، اور یہی چیز اسے اتنا زیادہ جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ بناتی ہے، اسپیشلی اگر ہم آئل اور گیس سپلائی کی بات کریں۔ پوری دنیا کی 10% آئل اینڈ 6% نیچرل گیس کی سپلائی اسی 28 کلومیٹر کے چوک پوائنٹ سے گزرتی ہے، اور یہ ساری گیس اور آئل آتا ہے ادھر پرشین گلف سے۔ پرشین گلف ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، UAE اور عمان میں گھرا ہوا سمندر کا یہ حصہ ہے، جہاں پر پوری دنیا کے سب سے بڑے نیچرل گیس اور آئل کے ریزروز ہیں۔ پوری دنیا کے 50% آئل اور 40% نیچرل گیس کے ریزروز ان کنٹریز کے پاس ہیں، اور اسی لیے پرشین گلف 21ویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ جیوگرافک لوکیشن ہے، بیکاز اس ایک خطے پر آدھی سے زیادہ دنیا کی انرجی سپلائی ڈیپینڈنٹ ہے۔ ان کنٹریز سے تیل اور گیس ان بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لوڈ ہوتا ہے، اور پھر یہ 20 میل کے چوک پوائنٹ سے گزر کے ادھر ایشیا کے سارے بڑے کنٹریز جیسے پاکستان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور جاپان تک جاتا ہے، اور اسی طرح باقی تیل اور گیس ادھر عربین سی سے ہوتے ہوئے انڈین اوشن میں آتا ہے، اور پھر باب المندیب کو کراس کر کے سوئز کینال کے تھرو یورپین کنٹریز تک جاتا ہے۔ 2022 کے سٹیٹسٹکس کے مطابق پورے یورپ کی 20% آئل امپورٹ اور 24% گیس امپورٹ اسی باب المندیب اسٹریٹ سے گزر کر آتی ہے، اور اسی لیے اگر یہ اسٹریٹ کسی بھی وجہ سے بلاک ہو جائے تو یورپین اکانومیز زبردست فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو جائیں گی، بیکاز پھر یورپ پہنچنے کا صرف ایک روٹ ہے، اور وہ اتنا لمبا ہے کہ پورے افریقن کانٹیننٹ کو کراس کر کے ہی آپ یورپ پہنچ سکتے ہو، اور اس میں نہ صرف ٹائم اور خرچہ زیادہ لگتا ہے بلکہ یہ روٹ کافی ڈینجرس بھی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا مارچ 2021 میں، جب سوئز کینال میں ایک شپ پھنس گئی تھی اور ورلڈ اکانومی کو $9.6 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ مگر جس کنٹری کے لیے یہ اسٹریٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ کے پاس پوری دنیا کے 15% پروون آئل ریزروز ہیں۔ سعودی عربیہ صحیح معنوں میں ایک پیٹرو اسٹیٹ ہے۔ سعودی عربیہ کا 46% GDP آئل پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی 80% ایکسپورٹ انکم آئل سے ہوتی ہے۔ یہ سارا انفراسٹرکچر، یہ بڑی بڑی بلڈنگز،
یہ زبردست پروجیکٹس، یہ لگژری لائف سٹائل، ہر چیز اسی تیل کی وجہ سے ہے. اور سعودی عرب کی ساری آئل فیلڈز ادھر پرشین گلف کے بارڈر پر ہی ہیں، اور اسی لیے باقی دنیا تک پہنچ جانے کا سب سے ایزی راستہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو ہے. اب اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں تو یہ قریباً 34 کلومیٹر کی چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے پرشین گلف والے کنٹریز کے کنٹینرز گزر کر باقی دنیا کو جاتے ہیں. اس چوک پوائنٹ کو سب سے بڑا خطرہ ایران سے ہے جو کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا رائیول ہے. اس اسٹریٹ کے آس پاس والے سارے آئی لینڈز بھی ایران کے ہی کنٹرول میں ہیں اور ایران بہت دفعہ یہ اسٹریٹ بند کرنے کی دھمکی بھی دے چکا ہے. اور اگر یہ اسٹریٹ کسی بھی وجہ سے بند ہوا تو سعودی عرب کی اکانومی مہینوں میں کلیپس کر جائے گی. اسی رسک کو کم کرنے کے لیے سعودیز نے سعودی عرب کے ایسٹرن بارڈر سے لے کر ویسٹرن بارڈر تک 1200 کلومیٹر لمبی ایک پائپ لائن بنائی جس کے ذریعے لمیٹڈ کوانٹٹی میں پرشین گلف سے نکلنے والا آئل ادھر ریڈ سی تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر یہاں سے یہ آئل آگے سویز کینال کراس کر کے یورپ تک جاتا ہے. لیکن پھر 2014 میں یمن میں شیعہ اور سنی گروپس کے درمیان ایک سول وار شروع ہو گئی اینڈ شیعہ حوثیوں نے یمن کے کیپٹل سنا کا کنٹرول لے لیا. اب کیونکہ اس ساری وار میں سعودی عرب حوثیوں کے اگینسٹ سنی گروپ کو سپورٹ کرتا رہا تھا تو حوثیوں نے اپنے سارے غصے کا رخ سعودی عرب کی طرف کر لیا. اور کیونکہ یہ سارا ایریا سعودی عرب کی ان پائپ لائنز کے بہت قریب ہے اور حوثی باغی بھی بہت بار یہ پائپ لائن اڑانے کی تھریٹ دے چکے ہیں، تو ایک طرف ایران ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز بلاک کر کے عرب آئل کی ایکسپورٹ بند کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ادھر یمن میں ایران بیکڈ یمنی حوثی ہیں جو یہ باب المندیب اسٹریٹ اور پھر یہ پائپ لائن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کے نتائج سعودی عرب کے لیے بہت ہی بھیانک ہوں گے. اور یہی ریزن ہے کہ سعودی عربیہ ادھر جیبوٹی میں اپنی خود کی ملٹری بیس بنا رہا ہے تاکہ ایسے کسی بھی تھریٹ کی سچویشن میں وہ فوراً ملٹری کے تھرو ریئیکٹ کر سکے. لیکن باب المندیب صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ اب یورپی یونین کے لیے بھی بہت ہی زیادہ کریٹیکل لوکیشن بن گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا یوکرین وار کے بعد رشیا نے یورپ کو جانے والی اپنی ساری گیس پائپ لائنز بند کر دی ہیں، اور اتنی بڑی گیس سپلائی کا یورپ کے پاس صرف ایک اور آلٹرنیٹو ہے اور وہ ہے قطر، ایک چھوٹا سا کنٹری جس کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے نیچرل گیس کے ریزروز ہیں. لیکن قطر رشیا کے مقابلے میں یورپ سے کافی دور ہے اور اس کے پاس یورپ تک گیس لے جانے کے لیے کوئی گیس پائپ لائن بھی نہیں. اسی لیے قطر اب بلینز آف ڈالرز LNG ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر رہا ہے تاکہ گیس کو ٹھنڈا کر کے ان کنٹینرز میں لوڈ کر کے اسی اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندیب اسٹریٹ کے تھرو سویز کینال کو کراس کر کے یورپ تک یہ گیس پہنچا سکے. اور اسی لیے یورپین کنٹریز جیبوٹی پہ اپنی ملٹری بیسز بنا رہے ہیں تاکہ اس روٹ کو کوئی بھی بلاک نہ کر سکے. اسی طرح چائنا کی 30% مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس اسی باب المندیب اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے یورپ اور نارتھ امریکہ کو جاتی ہے. تو ورلڈ ٹریڈ کو سموتھ رکھنے کے لیے اس اسٹریٹ کا سیکیور رہنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میڈل ایسٹرن کنٹریز یہ اسٹریٹ اس لیے سیکیور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا سارا تیل اور گیس سموتھلی یورپین کنٹریز تک پہنچ جائے. چائنا کے لیے یہ اسٹریٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کی میجورٹی ایکسپورٹس اسی راستے سے دوسری مارکیٹس تک جاتی ہیں اور انہی ایکسپورٹس سے چائنا کی اکانومی چلتی ہے. امریکہ ادھر ملٹری بیس بنا کر اس لیے بیٹھا ہے کہ اس سارے گلوبل ٹریڈ پر نظر رکھ سکے اور چائنا یا کسی اور کنٹری کو اس روٹ کا کمپلیٹ کنٹرول حاصل نہ کرنے دے. لیکن اتنے سارے کنٹریز کی یہاں ملٹری بیسز ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سارا ایریا بہت ہی انسٹیبل اور خطرناک ہے. اس اسٹریٹ کے ایک طرف یمن ہے جو پچھلے کچھ برسوں سے خونی سول وار کا شکار ہے اور دوسری طرف ایریٹریا، ایتھیوپیا اور مولیا جیسی افریقن کنٹریز ہیں جن میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت سخت خراب ہے. اور پھر اس طرف صومالیہ ہے جہاں کے پائریٹس اکثر ان ٹریڈ روٹس پر آنے والے کنٹینرز پر اٹیک کرتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ تو وہ ان شپس کو لوٹ بھی لیتے ہیں. اسی لیے سارے بڑے کنٹریز نے اس بات پہ ایگری کیا کہ اس ریجن میں ان کی ملٹری بیسز ہونی چاہیے تاکہ ورلڈ ٹریڈ کو ان ساری تھریٹس سے بچا کر یہ ٹریڈ کا فلو سموتھ رکھا جا سکے. اور اس سارے ایریا میں بیس بنانے کے لیے جیبوٹی سے بہتر اور کوئی کنٹری نہیں. جیبوٹی اس پورے افریقن ریجن میں شاید سب سے پیسفل کنٹری ہے اور اگر دیکھا جائے تو افریقہ بہت ہیویلی اس پر ڈیپینڈنٹ بھی ہے کیونکہ دیکھیں جیبوٹی کے ساؤتھ ویسٹ میں ایتھیوپیا ہے جس کی پورے افریقہ میں سب سے بڑی پاپولیشن ہے مگر ایتھیوپیا لینڈ لاکڈ ہے اور اس کے پاس کچھ بھی امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے جیبوٹی کے علاوہ
कोई और ऑप्शन नहीं। इसीलिए जिबूटी का पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बहुत इन्फ्लुएंस है। जिबूटी एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि कैसे कोई कंट्री अगर सिर्फ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे तो कैसे उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन उसे इम्पोर्टेंट और अमीर बना सकती है। मैं बार बार हर वीडियो में सब कॉन्टिनेंट का जिक्र इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान दुनिया के क्रॉस रोड पर लोकेटेड है। नॉर्थ को साउथ और ईस्ट को वेस्ट कनेक्ट करने का ये नेचुरल रूट है। जैसे पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन को यूज करके रशिया और चाइना को अरेबियन सी तक एक्सेस दे सकता है, और इसी तरह इंडिया को अफगानिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज तक एक रूट दे सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी मार्केट्स ओपन हो जाएंगी इन दोनों कंट्रीज के लिए। ये ट्रेड रूट्स इस खित्ते की तकदीर बदल सकते हैं। अंग्रेजों के इधर आने से पहले ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में से एक था, और उसकी वजह यही थी कि ये सारा एरिया दुनिया के क्रॉस रोड पर है। ये मशरिक से मगरिब को मिलाता है, और फिर इन दोनों कंट्रीज के साथ समुंदर भी लगता है, और फिर इतनी बड़ी मैन पावर, इतने टैलेंटेड रिसोर्सेज, ये सब कुछ नेगेटिव मीडिया एंड पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से वेस्ट हो रहा है। अगर इन दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स समझदारी से काम लेती तो आज दुबई की जगह गवादर और मुंबई का पोर्ट दुनिया का सेंट्रल पॉइंट होता, और ये जो इन दोनों कंट्रीज के लोग नौकरी के लिए अपनी फैमिली और प्यारों को छोड़कर यूएई जाते हैं और फिर बाकी पूरी जिंदगी एक एटीएम मशीन बनकर ही रह जाते हैं, वो इधर अपने कंट्रीज में ही अपने प्यारों के पास मेहनत कर सकते थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अब फाइनली इन दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स और लोग इस बात को समझें कि पड़ोसियों के साथ लड़ा नहीं जाता। अपनी वीडियो का एंड मैं मिखाइल नाइमी के एक कोट पर करता हूँ। Fight, but not your neighbor. Fight rather all the things that cause you and your neighbor to fight. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।